سورۃ الزمر۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس کتاب کا نازل کیا جانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست کمال حکمت والا ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ، پس بندگی کرو اللہ کی اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے آگاہ ہو جاؤ کہ اطاعت خالص اللہ ہی کا حق ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا کچھ اور کو اولیاء بنایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو ان کو صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ یقیناً اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے مابین ان تمام چیزوں میں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ ہرگز ہدایت نہیں دیتا جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو۔ اگر اللہ واقعی ارادہ رکھتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو وہ چن لیتا اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا، لیکن وہ پاک ہے، وہ اللہ ہے اکیلا اور کل کائنات پر چھایا ہوا۔ اس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، وہ رات کو لپیٹ دیتا ہے دن پر اور دن کو لپیٹ دیتا ہے رات پر، اور اس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو، یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معین کے لیے۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ زبردست ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ اس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے، پھر اس جان سے اسی کا جوڑا بنایا، اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے اتار دیے، اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے اتار دیے۔ وہ پیدا کرتا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے رحموں کے اندر، ایک خلق کے بعد دوسری تخلیق۔ یہ تخلیق ہوتی ہے 3 اندھیروں کے اندر۔ وہ ہے اللہ تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم لوگ کہاں سے پھرائے جا رہے ہو؟ اور اگر تم کفر کرتے ہو تو یقیناً اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پر راضی نہیں ہے، اگر تم شکر کرو گے تو وہ تم سے راضی ہوگا، اور نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کوئی جان کسی دوسرے کے بوجھ کو۔ پھر تمہارا لوٹنا ہے تمہارے رب ہی کی طرف، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ یقیناً وہ جاننے والا ہے سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کا۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے، پھر جب وہ عطا کر دیتا ہے اسے وہ نعمت اپنی طرف سے، تو وہ جس چیز سے پہلے اپنے رب کے حضور دعائیں کر رہا تھا اس کو سب بھول جاتا ہے، اور وہ اللہ کے مد مقابل شریک ٹھہرا لیتا ہے تاکہ بہکائے لوگوں کو اس کے راستے سے۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ مزے اڑا لو اپنے کفر کے ساتھ تھوڑی ہی دیر، تم یقیناً آگ والوں میں سے ہو۔ بھلا وہ شخص جو بندگی کرنے والا ہے رات کی گھڑیوں میں سجود و قیام کرتے ہوئے، اور وہ آخرت سے ڈرتا رہتا ہے، وہ اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے۔ اے نبی، کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے؟ حقیقی نصیحت اور سبق تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ اے نبی، آپ کہیے کہ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اور جو لوگ احسان کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا پورا دیا جائے گا بغیر حساب کے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں بندگی کروں اللہ کی، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار میں خود ہوں۔ کہہ دیجئے کہ مجھے تو خود اندیشہ ہے ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ کہہ دیجئے کہ میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، تو تم جس کو چاہو اس کی عبادت کرو اللہ کے سوا۔ آپ کہہ دیجئے اصل خسارے میں رہنے والے لوگ وہی ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اس خسارے میں ڈالا قیامت کے دن۔ آگاہ ہو جاؤ، یہی تو کھلی ہوئی گھاٹے کا سودا ہے، کھلا ہوا خسارہ ہے۔ ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کے بادل ہوں گے تہ بتہ، اور نیچے سے بھی آپ کے بھبکے ہوں گے تہ بتہ۔ اے میرے بندو، پس تم مجھ سے ڈرو، اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم۔ اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت سے کنارہ کشی کر لی، اس طرح کہ اس کی بندگی نہ کی، اور انہوں نے رجوع کر لیا اللہ کی طرف، ان کے لیے بشارت ہے۔ تو اے نبی، میرے ان بندوں کو بشارت دے دیجئے جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں۔ تو کیا وہ شخص جس پر ثابت ہو چکا عذاب کا فیصلہ، تو اے نبی کیا آپ اس کو بچا سکیں گے جو آگ میں ہے؟ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ہوں گے بالا خانوں
پر بالا خانے، ایک کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر چنے ہوئے، ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر اس کو چلا دیا چشموں کی شکل میں زمین میں، پھر اس کے ذریعے سے وہ نکالتا ہے کھیتی جس کے مختلف رنگ ہے، پھر وہ پک کر تیار ہوتی ہے، پھر تم اسے دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ اسے چورا چورا کر دیتا ہے۔ یقیناً اس میں یاد دہانی اور سبق ہے ہوش مند لوگوں کے لیے۔ بھلا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا ہے اسلام کے لیے اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، تو ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے اللہ کے ذکر سے، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام نازل کیا ہے کتاب کی صورت میں، جس کے مضامین باہم مشابہ ہیں، بار بار دہرائے گئے ہیں۔ اس کی تلاوت سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اس کی تلاوت سے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے نرم پڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ ہدایت بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ بھلا وہ شخص جو اپنے چہرے پر روکے گا بدترین عذاب قیامت کے دن، اور کہہ دیا جائے گا ان ظالموں سے کہ اب چکھو مزہ اس کا جو کچھ کمائی تم کرتے رہے تھے۔ اے نبی جھٹلایا تھا انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، تو ان پر آن دھمکا عذاب وہاں سے جہاں سے انہیں گمان تک نہیں تھا۔ تو اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ کاش انہیں معلوم ہوتا، اور ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں، شاید کہ وہ سبق حاصل کریں۔ ہم نے اسے بنا دیا ہے قرآن عربی میں، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، شاید کہ وہ تقویٰ کی روش اختیار کریں۔ اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے، ایک شخص کی جس میں بہت سے آپس میں ضد رکھنے والے آقا شریک ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو پورے طور پر ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مثال میں کل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ اے نبی یقیناً موت آپ پر بھی وارد ہوگی، اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس آپس میں جھگڑو گے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جھٹلائے سچی بات کو جبکہ اس کے پاس آ گئی ہو۔ تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ایسے کافروں کا؟ اور وہ شخص جو سچائی لے کر آیا اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ ہیں جو کہ متقی ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جو یہ چاہیں گے، یہی بدلہ ہے نیکوکاروں کا، تاکہ اللہ ان سے دور کر دے ان کے برے اعمال کو اور ان کو اجر عطا فرمائے ان کے بہترین اعمال کے حساب سے، کہ اللہ کافی نہیں اپنے بندے محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اے نبی یہ لوگ آپ کو ڈراتے ہیں ان سے جو اس کے علاوہ ان کے معبود ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے تو اسے گمراہ کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ تو کیا اللہ زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، تو وہ یقیناً یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو ان سے کہیے کہ ذرا غور کرو، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اگر اللہ نے میرے لیے کسی تکلیف کا فیصلہ کر لیا ہے تو کیا وہ تمہارے معبود اس تکلیف کو دور کر سکیں گے؟ یا اگر اس نے میرے لیے رحمت کا کوئی فیصلہ کر لیا ہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، اور اسی پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے۔ آپ کہیے میری قوم کے لوگوں، اپنی جگہ تم جو کر سکتے ہو کر لو، میں بھی اپنی سی محنت کر رہا ہوں، پس ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پہ آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کر دے گا، اور اس پر وہ عذاب نازل ہو جائے جو ہمیشہ رہنے والا ہو۔ اے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کر دی ہے لوگوں کے لیے حق کے ساتھ، تو جو کوئی ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر آئے گا، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ قبض کر لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت، اور جن کو موت نہیں آئی ہوتی ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں، تو جس کی موت کا وہ فیصلہ کر چکا ہو اس کو اپنے پاس سے روک کے رکھتا ہے، اور دوسروں کو واپس بھیج دیتا ہے ایک وقت معین تک کے لیے۔
یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ کہ انہوں نے اللہ کے سوا کوئی سفارشی بنا رکھے ہیں؟ اے نبی آپ ان سے کہیے اگرچہ انہیں سرے سے کوئی اختیار ہی نہ ہو اور نہ ہی انہیں کچھ سمجھ ہو، پھر بھی وہ تمہاری شفاعت کریں گے۔ آپ کہیے کہ شفاعت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ اور جب ذکر کیا جاتا ہے اکیلے اللہ کا تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل کڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تب تو وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ کہیے اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غائب اور حاضر کے جاننے والے، یقیناً تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے مابین ان تمام چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اور اگر ان ظالموں کے پاس وہ سب کچھ ہوتا جو بھی زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہوتا تو وہ قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیے میں دے ڈالتے، اور اس روز ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ کچھ آ جائے گا جس کا انہیں گمان تک نہیں تھا، اور وہ ان کے سامنے آ جائیں گے ان کی کمائی کے سارے برے نتائج، اور ان کو گھیرے میں لے لے گی وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے لپیٹ دیتے ہیں اپنی نعمت میں تو وہ کہتا ہے مجھے تو یہ ملا ہے اپنے علم کی بنیاد پر، بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ ان سے پہلوں نے بھی یہی بات کی ہی تھی، اور تو جو کچھ بھی انہوں نے کمائی کی تھی ان کے کچھ کام نہ آ سکی، بس انہیں ان کے بد نتائج پہنچ گئے جو وہ کماتے تھے، اور ان میں سے بھی جو لوگ ظلم کی روش اختیار کریں گے ان کو پہنچ کر رہیں گے ان کے کرتوتوں کے برے نتائج، اور وہ اللہ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہیں۔ کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ ہی ہے جو کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ماننے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، یقیناً وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب مسلط ہو جائے، پھر تمہاری کہیں سے مدد نہیں کی جائے گی، اور پیروی کرو اس کے بہترین پہلو کی جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آدم کے اور تمہیں اس کا گمان تک نہ ہو۔ مبادا کہ اس وقت کوئی جان یہ کہے کہ ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو مجھ سے اللہ کی جناب میں ہوئی اور میں تو مذاق اڑانے والوں ہی میں شامل رہا، یا وہ یوں کہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں بھی متقین میں سے ہو جاتا، یا جب وہ عذاب کو دیکھے تو یوں کہے کہ اگر مجھے ایک بار لوٹنا نصیب ہو جائے تو میں محسنین میں سے ہو جاؤں۔ کیوں نہیں تیرے پاس میری آیات آئی تھیں تو نے ان کو جھٹلا دیا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ایسے متکبرین کا؟ اور اللہ نجات دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی تھی، اور ان کی کامیابی کی جگہوں پر ان کو پہنچائے گا، نہ ان کو کوئی تکلیف چھو سکے گی نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہی ہر شے کا خالق ہے، وہی ہر چیز پر نگہبان ہے، اسی کے لیے ہیں تمام کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی ہیں گھاٹے میں رہنے والے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اے جاہلو تم مجھے بھی یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کروں؟ اور اے نبی آپ کی طرف تو وحی کی جا چکی ہے، اور جو رسول آپ سے پہلے تھے ان کی طرف بھی وحی کر دی گئی تھی، اور اگر آپ بھی بالفرض شرک کریں گے تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور آپ بھی نہایت خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، بلکہ آپ صرف اللہ ہی کی بندگی کیجئے اور بن جائیے شکر گزار بندوں میں سے۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق تھا، اور زمین پوری کی پوری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔
وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا اس تمام شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور سور میں پھونکا جائے گا تو وہ بے ہوش ہو جائیں گے، جو کوئی بھی ہیں آسمانوں میں اور زمین میں سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا۔ پھر اس سور میں دوبارہ پھونکا جائے گا تو اچانک وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے دیکھتے ہوئے، اور زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے، اور نامہ اعمال لا کر رکھ دیا جائے گا، اور لائے جائیں گے انبیاء اور گواہ، اور ان کے مابین فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور پورا پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو کچھ کہ اس نے عمل کیا ہوگا، اور اللہ خوب جانتا ہے جو عمل یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور ہانک کر لے جائیں گے کافر جہنم کی طرف گروہ در گروہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں گے جہنم پر تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے، اور ان کے داروغہ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں سناتے تمہارے رب کی آیات اور تمہیں خبردار کرتے آج کے دن کی اس ملاقات سے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں پر عذاب کا حکم ثابت ہو کر رہا، کہہ دیا جائے گا ان سے کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے، تو یہ بہت برا ہے ٹھکانہ متکبرین کا۔ اور لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جنت کی طرف جو اپنے رب کا تقوی اختیار کیے رہے تھے، گروہ در گروہ، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے ان کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے، اور ان کے داروغہ ان سے کہیں گے آپ پر سلام ہو، آپ لوگ کتنے پاک باز ہیں، اب داخل ہو جائیے اس میں ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے۔ اور وہ کہیں گے کل حمد اور کل شکر اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ اب ہم گھر بنا لے جنت میں جہاں چاہیں، بہت ہی اچھا ہوگا اجر عمل کرنے والوں کا۔ اور تم دیکھو گے فرشتوں کے عرش الہی کو گھیرے میں لیے ہوں گے، اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے، اس کی حمد کے ساتھ، اور اس کے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ کل کی کل حمد اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔